السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سعید قرآن اکیڈمی اور میں ہوں قاری عبدالواحد سعید۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ الرحمن نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 6 جس کو ہم تختی نمبر 6 کہتے ہیں اور عربی میں اس کو الدرس السادس بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل جو ہم نے پہلے 5 اسباق پڑھے ہیں اس میں جو درس الاول تھا تختی نمبر اول، جس کو حروف مفردات کہا جاتا ہے، اور جو تختی نمبر دوم تھی جس میں حروف مرکبات تھے، تختی نمبر سوم حروف مقطعات، تختی نمبر چہارم زبر زیر پیش، اور تختی نمبر 5 میں ہم نے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی پہچان کی ہے۔ اب تختی نمبر 6 جو ہے یہ در حقیقت ان 5 تختیوں کا 5 اسباق کا مجموعہ ہے۔ اس تختی نمبر 6 میں ہمیں حروف کو توڑنے، حروف کو جوڑنے، زبر زیر پیش 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو پڑھنے کی مشق کروائی جائے گی۔ در حقیقت یہ درس السادس جو ہے، یہ جو ہم نے 5 تختیاں پڑھ لی ہیں، 5 سبق پڑھ لیے ہیں، یہ ان سب کی ایکسرسائز ہے۔ اس میں ہم کو سکھایا جائے گا، ہم کو پڑھایا جائے گا کہ اگر قرآن مجید میں کسی لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی لفظ مشکل پیش آ رہا ہے، کسی لفظ کو پڑھا نہیں جا رہا، تو ہم اس کے ہجوں کو جوڑ کر کیسے پڑھیں گے۔ اس تختی کے اندر ہمیں یہ سب کچھ سمجھایا جائے گا اور پڑھایا جائے گا۔ اس کا پہلا لفظ جو آبادن ہے، اس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو الف ہے اس کے شروع میں، یہ حقیقت میں الف نہیں ہے، یہ دیکھنے میں ہمیں الف نظر آتا ہے۔ ہم نے تختی نمبر 4 کے شروع میں یہ بات واضح طور پر سمجھائی ہے کہ الف جب تک خالی ہے تب تک الف ہے۔ جب اس کے اوپر کوئی زبر، کوئی زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ گئی تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اس کی قرات ہم حمزہ کے ساتھ کریں گے۔ اور ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ دال کے ساتھ الف بھی ہے، دال کے اوپر 2 زبریں ہیں اور اس کے ساتھ الف بھی ہے۔ یہ ہم نے تختی نمبر 5 میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے ساتھ اگر ان کے بعد کوئی لفظ خالی آتا ہے تو ہم اس کی قرات نہیں کریں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ وہ لفظ جو ہے وہ خط کی شکل میں موجود ہوگا، لیکن ہم اس کو ہجے میں، ہم اس کے جوڑ کے اندر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ جیسے کہ اب میں یہ تختی نمبر 6 جو ہے الدرس السادس جو ہے، اس کو مکمل پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ میں نہایت ہی آسان طریقے کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ انشاءاللہ اس سے طلباء یا عامی حضرات بھی اپنے جو ہجے جو ہیں، جو اپنے جوڑ جو ہیں، اگر اس کو درست کرنا چاہیں تو انشاءاللہ الرحمن بڑی آسانی کے ساتھ اس کو درست کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اگر ان کو کوئی پڑھ کر اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے، وہ بھی انتہائی آسان طریقے کے ساتھ اپنے بچوں کو اس تختی کی مشق کروا کے انتہائی آسان طریقے سے اس کو سمجھا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کو کیسے پڑھا جائے گا۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال 2 زبر دن، آبادن۔ حمزہ زبر آ، حا زبر حا، دال 2 پیش دن، آحادن۔ حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، ذال زبر ذا، آخاذا۔ حمزہ زبر آ، ذال زیر ذی، آذی، نون زبر نا، آذینا۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا۔ حمزہ زبر آ،
نون زبر نا، آنا، با زبر با، خا زیر خی، باخی، لام زبر لا، باخیلا، با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارا را، تا دو زیر تین، بارارات، جیم زبر جا، عین زبر ع، جاع، لام زبر لا، جاعلا، جیم زبر جا، میم زبر ما، جامع، عین زبر ع، جامع، حا زبر حا، سین زبر سا، حاسا، دال زبر دا، حاسادا، حا زبر حا، شین زبر شا، حاشا، را زبر را، حاشا را، خا زبر خا، شین زیشی، خاشی، یا زبر یا، خاشیہ، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خالاقا، خا پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر قا، خولیقا، ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذاکا، را زبر را، ذاکارا، را زبر را، فا زبر فا، رافا، عین زبر ع، رافع، را زبر را، قاف زبر قا، راقا، با زبر با، راقابا، تا دو زیر تین، راقابات، سین پیش سو، را پیش رو، سورو، را دو پیش رن، سرورن، سین زبر سا، فا زبر فا، صافا، را زبر را، صافارا، تا دو زیر تین، صافارات، صاد پیش سو، حا پیش حو، سوحو، فا دو زبر فن، صحفن، واو زبر وا، سین زبر سا، واسا، طا دو زبر طن، واساطا، طا زبر طا، با زبر با، طابا، قاف دو زیر قین، طاباق، طا زبر طا، با زبر با، طابا، قاف دو زبر قن، طاباقا، طا پیش تو، واو دو زبر ون، طوان، عین زبر ع، با زبر با، عبا، سین زبر سا، عباسا، عین زبر ع، دال زبر دا، عادا، لام زبر لا، عادالا، عین زبر ع، لام زبر لا، عالا، قاف دو زیر قین، علاق، عین زبر ع، میم زبر ما، عاما، دال دو زیر دین، عماد، عین زیر عی، نون زبر نا، عینا، با دو زبر بن، عینابا، غین زبر غا، با زبر با، غابا، را زبر را، غابارا، تا دو پیشتن، غابارات، فا زبر فا، عین زبر ع، فاعا، لام زبر لا، فاعالا، قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، را زبر را، قاتارا، تا دو پیشتن، قاتارات، قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا، قاف زبر قا، دال زبر دا، قادا، را زبر را، قادارا، قاف پیش قو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر ا، قوری ا، قاف زبر قا، سین زبر سا، قاسا، میم دو پیش من، قاسامن، کاف زبر کا، با زبر با، کعبہ،
دال دو زیر دین کعبادین کاف پیش کو تا پیش تو کوتو با دو پیش بن کوتوبن کاف زبر کا سین زبر سا کاسا با زبر با کاسابا کاف زبر کا فا زبر فا کافا را زبر را کافارا کاف پیش کو فا پیش فو کوفو واو دو زبر وان کوفو وان لام پیش لو با زبر با لوبا دال دو زبر دان لوبا دن لام پیش لو میم زبر ما لوما زا زبر زا لوما زا تا دو زیر تین لوما زاتین لام زبر لا ہا زبر ہا لاہا با دو زیر بن لاہا بن میم زبر ما سین زبر سا ماسا دال دو زیر دین ماسا دین نون زبر نا خا زیر خی ناخی را زبر را ناخی را تا دو زیر تین ناخی راتین واو زبر وا جیم زبر جا واجا دال زبر دا واجا دا واو زبر وا سین زبر سا واسا قاف زبر قا واسا قا واو زبر وا قاف زبر قا واقا با زبر با واقا با واو زبر وا لام زبر لا والا دال زبر دا والا دا واو زبر وا ہا زبر ہا واہا با زبر با واہابا ہا پیش ہو میم زبر ما ہوما زا زبر زا ہوما زا تا دو زیر تین ہوما زاتین ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہو دن۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس تختی سے اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ دو حرف کو ملا کر پڑھیں گے، پھر تین کو ملا کر پڑھیں گے، پھر چار کو ملا کر پڑھیں گے، اس کا مجموعہ آخر پر بتائیں گے کہ اس کو کیسے پڑھا جائے گا۔ اس سے بچے کو، طالب علم کو انتہائی آسانی کے ساتھ لفظ کو جوڑنا آئے گا، وہ انتہائی آسانی کے ساتھ سیکھ پائے گا کہ اس تختی میں قرآن مجید کے الفاظ کو کیسے جوڑا جائے گا۔